اپنی بیوی کو راضی کرنے پر ہے۔ قرآن میں دکھاؤ، ایک بھی آیت دکھاؤ قرآن میں کہ 10 دکان میں راضی کرو اپنی بیوی کو، لیکن قرآن کے اندر ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو۔ سبحان اللہ۔ جس کو راضی کرنا اسے راضی نہیں۔ قرآن میں یہ بھی ہے اپنی بیوی سے پیار کرو، اسے چھوڑنے نہیں کہا گیا، اسے پیار کرو، دل میں بساؤ، لیکن جو درجہ ماں باپ کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی دل میں بسانے والی چیز ہے اور ماں باپ سر میں۔ جو سر پہ ہے وہ دل پہ نہیں آ سکتا، جو دل پہ وہ سر پہ نہیں جا سکتا۔ دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے، دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن مد حضرات بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ ماں کی طرف جائے نا بیوی کی طرف جائے، ماں کی طرف جائے نا بیوی کی طرف جائے، پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو پھنسنے کی ضرورت نہیں، آپ ماں کا بھی حق ادا کرتے رہے، بیوی کا بھی حق ادا کرتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بے شک معاف کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن ابن بلخی کہتے ہیں میں نے انہیں ہاتھوں سے اپنی ماں کو چلا کر راہ کر دیا، اسی وجہ سے میری کوئی قبول عبادت نہیں ہوئی۔ حضرت مالک نے دینار کہتے تجھے تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ذلیل، اتنا کہتے ہوئے چلے گئے تو جہنمی ہے۔ مالک نے دینار اپنے حج ہاؤس میں چلے گئے جہاں وہ ٹھہرے تھے، جیسے خواب میں جاتے ہیں حضور کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے اے مالک ابن دینار، آپ کو کس نے حق دیا کہ اسے جہنمی کہنے کا؟ کہا مولا وہ جہنمی ہے تو کیا ہے جنہوں نے اپنے ماں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اے مولا نہیں پتا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ نبی فرماتے کل قیامت کی روز ہوگا، ماں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا، اس کی ماں کو، ماں پھل میوہ سب دیکھے گی، نہریں دیکھے گی، کھائے گی پیے گی، لیکن دل کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ضعیفہ کیا بات ہے، اے خاتون کیا تجھے ہوا؟ سارے چیز آزمائش کے موجود ہے، آخر وجہ کیا ہے جو تو پریشان ہے؟ وہ کہتی ہے اے اللہ میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ اے مالک پالنہارا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جنت میں رہوں، میرا بیٹا بھی جنت میں رہے، میں بھی جنت میں رہوں، میرا بیٹا بھی جنت میں رہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب بھی کشتی سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، ماں گناہ کو اس طرح دھو دیتی ہے، ماں جب غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، ماں جب غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ایک بار درود پاک میں اللہم صلی علی جن کا نام حضرت سالوہ عبد الرحمن، سالوہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، 14-15 سال کی عمر ہے۔ ہم لوگ عبادت کا شوق و ذوق ختم کر دیا، ہمیں عبادت سے کوئی لین دین نہیں رہا، ہمیں جس مقصد سے بھیجا گیا اپنے مقصد کو ہم بھول گئے۔ اپنے مقصد کو یاد کریں کہ ہمارا مقصد کیا تھا۔ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، نماز کو بھول بیٹھے ہیں ہم، اب زیادہ وقت نہیں رہا، کب کس کی موت ہو جائے یہ کسی کو پتا نہیں۔ کچھ مسائل رہ گئے تھے ان کی بات کرنی تھی۔ جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے بہترین سے غسل دیا جائے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ غسل دینا اپنے گھر والوں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہم کچھ بھی کر لیں گے، 500 روپے 1000 روپے 2000 روپے کسی کو بلا کے دے دیں گے وہ کام کر سکتے۔ مسلمان کو یہ ذمہ یہ خود سے کریں گے، اپنے ذمہ کو خود سے نبھائے وہ، لیکن آج مسلمان کوسوں دور ہے۔ جب آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کے آنے والی نسل کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ سوچیں آپ کی بعد آنے والی آپ کی نسل ہے، پھر آپ کو غسل کون دے گا؟ جب آپ ہی نہیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے بتائیں گے تو آنے والی نسلیں جاہل ہوں گے،
پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ مت کرو، قبر میں چلے جاؤ گے۔ تمہارے قبر میں فاتحہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ فاتحہ میں کسی اور کا نام نہیں آتا ہے، اس میں تو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پہ اتارا گیا، اور اتارنے کے بعد انہیں ایک صندوق دیا جس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ کیا نام ہے؟ وہ لکڑی کا نام تھا شمشاد، شمشاد کی لکڑی کی بنی ہوئی تابوت تھی۔ میں کہنے کا مقصد کیا ہے وہ سمجھے آپ، کہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل کام کرے، آپ مقصد لے کے کام کریں۔ جس دن آپ مقصد لے کے کام کریں گے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ایک سنی ادارہ مدرسہ نہیں ہے، ہمیں اسے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک اچھا غریبوں کے لیے جو شادی کا بیاہ کا موقع کا جو ایک ہال ہوتا ہے، جو فری آف کاسٹ جو دے دے فی سبیل اللہ میں کام ہو جائے، وہ نہیں ہے، وہ ہو جانی چاہیے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک مسافر خانہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ مقصد ہونی چاہیے جینے کا۔ ہمارے اس علاقے میں ایک اچھا قبرستان ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 500 دیہاری میں کام کریں گے، 300 روپے گھر میں جمع کریں گے اور 200 روپے کا گوشت کھائیں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کو لے کے ہم جی رہے ہیں۔ کب تک؟ آپ کی آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، اپنے نسل کو آباد کر کے جائے، ورنہ کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا تابوت سکینہ اتارنے کا ریزن کیا تھا۔ اب سمجھے اس بات کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو لائے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے طور پہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے طور پہ آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طور پہ آیا۔ یہ تابوت سکینہ آتے آتے حضرت داؤد علیہ السلام کے طور تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں بنو سلمہ کا کچھ سامان تھا، حضرت آدم کے کچھ تبرکات تھا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، اس میں تبرکات انبیاء کرام رکھا ہوا تھا۔ طالوت ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، جب وہاں ان کو ملا اور کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ بنا لیے ہیں، اب بنانے کے بعد آپ کے پاس جو آیا ہے وہ تابوت سکینہ آپ کے پاس آ چکا ہے، لیکن ہم کیسے مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ تو طالوت نے کہا کہ سنو لوگو، یہ تابوت سکینہ ایک دن خود چل کے ہمارے پاس آئے گی، خود چل کے آئے گی میرے پاس۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے پرانے لوگوں سے سنا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ان کو بادشاہت ملے گی تو انہیں یہ تابوت سکینہ خود چل کر آئے گی۔ تو اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا کہ تابوت سکینہ کو بے ادبی بے حرمتی کرنے لگے، کیونکہ اس میں انبیاء کی تبرکات تھے۔ پوری بستی برباد ہو گئی، رشتہ نابود ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں وہ تابوت سکینہ ایک بیل پر رکھ کر کے بنی اسرائیل قوم کی طرف ہانک دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بکری کو چرانے والے اپنے زندگی بسر گزر کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اے طالوت اب بادشاہت تمہاری ختم ہونے والی ہے، اب تم آخری زندگی کے کٹگرے میں ہو، تو یہ بادشاہت کون سنبھالے گا؟ تو کہا ایک داؤد ہے، انہیں بلا کر لاؤ۔ تو کہا یہ تو غریب آدمی ہے، داؤد تو غریب آدمی ہے، بکری والے ہیں، وہ بادشاہ کیسے بنے گا؟ کہ میں اپنی بیٹی سے انہیں شادی کرواؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جالوت کا قتل کرے، جالوت کا قتل کرے۔ تو اس کا قتل کیا گیا، کرنے کے بعد
حضرت داؤد کو اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا گیا. اب لوگوں نے چیما گوئیاں ہونے لگی کہ اب بادشاہ بنے گا کون؟ بادشاہ وہی بنے گا جو کتاب میں لکھا تھا کہ تابوت سکینہ خود چل کر کے آئے گی اور آنے کے بعد جس کے حق میں آئے گی وہی بادشاہ بنے گا. تو کیا دکھتا ہے؟ طالوت کا انتقال ہو گیا ہے. داؤد علیہ السلام اس مسند میں بیٹھے ہیں، تابوت سکینہ پہل پر چلتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ گئی. لوگوں نے تسلیم کیا یہ حق بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس پورے علاقہ کے بادشاہ ہے. اس واقعے سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس واقعے سے آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے فقیری دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام کچھ بھی نہیں تھے. جب وہ تابوت آیا تو نبوت کا دروازہ بھی مل گیا، نبی بن گئے. اور نبی تو بنے بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے. بادشاہ بنے تو بنے، انہیں زبور کی کتاب بھی ملی. معلوم یہ چلا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے. تو ہم غیروں کے پاس کیوں جھکے؟ ہم اپنے رب کے پاس کیوں نہیں جھکتے؟ جس دن آپ رب کے پاس جھک جائیں گے اس دن کسی سامنے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے گی. آپ جس کھانے کو کمانے کے لیے صبح سے شام محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھانے کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دیتا. آپ لقمہ اٹھاتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں. ان جانوروں سے پوچھے جھک کے کھاتے ہیں. جانور جھک کے کھاتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ نے آپ کا اسٹیٹس ایسا بنایا کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیا. جس کھانے کو آپ کمانے کے لیے صبح سے شام پیتا ہے وہ کھانا جھک کے نہیں کھا رہے بلکہ اٹھا کے کھا رہے. یہ ہے اللہ. ایک نتیجہ یہ نکلا. دوسرا نتیجہ اس میں تبرکات تھے. بنی اسرائیل لوگ جو بدماشیاں کرتے تھے اور بڑے بڑے انبیاء اس تابوت کو رکھتے تھے اپنے سامنے میں، اور جب کوئی بدماشی کرتا تھا، جنگ و جہاد ہوتی تھی، اس تابوت کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے وسیلہ بناتے تھے. وسیلہ بناتے تھے. تو معلوم چلا جب انبیاء کرام کا تبرکات جس باکس میں آ جائے اسے قرآن تابوت سکینہ کہتی ہے. او یار پورا قرآن اس بھارت میں آ گیا، اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ ارے نبی کا جز خواجہ غریب نواز آ گئے، اس بھارت کی شان کا عالم کیا ہے؟ صادر پاک نبی کے جز ہے، وارث پاک نبی کے جز ہے، اور سرکار غریب نواز نبی کے جز ہے. وہ سارے انبیاء تابوت سکینہ کو رکھ کے رب کا وسیلہ لیتے تھے اور وسیلہ لینے سے رب سے مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ فوراً پورا کر دیتا ہے. ان کے پاس تابوت سکینہ ہے، میرے پاس اجمیر کے دھرتی پر خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلا تبرکات بہت اہم چیز ہے. اہم چیز ہے. اپنے بچوں کو فاتحہ کرنا سکھائے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، اپنے بچوں کو دین سکھائے. جب بچہ دین سیکھے گا تب اسے پتا چلے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہم نے سکھایا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب کسی کی میت ہو جائے میت تو ہم لوگ غسل نہیں دیتے. کیوں؟ ہمیں آتا ہی نہیں. آپ سیکھیں. نہیں سمجھتا بھی تو موبائل کا دور ہے، موبائل کا دور ہے. آپ موبائل پہ دیکھ کے یوٹیوب میں اس میں بہت سیکھنے کا ذریعہ آ گیا ہے. سیکھے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے. پہلا بار میں غلط ہوگا، کسی حافظ سے، کسی علماء سے، کسی امام کو بلا کر کے دکھائے کہ امام صاحب ایسا کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. جب آپ جانکار ہوں گے، ہر مسلمان کے ذمہ کی یہ سب چیز کو سیکھنے کا. غسل دینا ہمیں آتا نہیں، کسی اور کو بلا لیتے ہیں، لیکن جو غسل دیتا وہ صحیح طریقے سے غسل بھی نہیں دیتا. وہ صحیح طریقے سے غسل نہیں دیتا ہے. جبکہ دھوڑی دینا چاہیے وہ دھوڑی نہیں دیتا. بولتا یہ سب کیا ہے؟ شرک کی سبب سے کچھ نہیں ہوتا. اسے معلوم نہیں کہ دیکھو کہ دھوڑی دینا چاہیے، اسے معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میت کو غسل دے، خود سے غسل دینا بہت بڑا ثواب ہے.
जब गुस्ल दे रहे मैयत को, और मैयत को गुस्ल देने के बाद नला धुला के कफन पहना करके जब आप लेके चले मैयत को कलमे शहादत पढ़ते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदा 40 कदम लेके चले। अल्लाह के हुजूर फरमाते जो बंदा 40 कदम लेके चलता है, यानी कि सबसे पहले सामने जाए, सर के जानिब दानी जानिब जाए और 10 कदम लेके चले, पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर पीछे आए पैर की जानिब दाहिनी जानिब, फिर 10 कदम लेके चले, फिर सर की तरफ जाए दाहिनी जानिब बाई जानिब 10 कदम लेके चले, फिर पीछे आए। ये 40 कदम लेके जो चलता है, अल्लाह ताला उनके 40 गुनाह कबीरा को माफ कर देता है। 40 गुनाह कबीरा को माफ कर देता है। देखिए आज हम लोग क्या होते हैं, मैयत वाले को ले जा रहे हैं, हम लोग मोबाइल में लगे, हाँ भाई पहुंच जा, तू वहां पे पहुंचना हमारे, कोई एहसास नहीं कि मैयत को लेके जा रहे हैं, न खौफ न डर किसी चीज का नहीं। दिल पत्थर हो चुका है। वजह पत्थर होने की वजह क्योंकि अल्लाह की खशियत इलाही दिल से मिटा दी है। अपने दिल में अल्लाह का डर बसाए। जिस दिन अल्लाह का डर बैठ जाएगा, उस दिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बन जाएंगे। जिस दिन डर बैठ जाएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गुलामी में आ जाएंगे आप। जिस दिन डर बैठ जाएगा, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन का गुलाम बनते हुए नजर आएंगे आप। जिस दिन डर बैठ जाएगा, उस दिन मौला मुश्किल कुशा के गुलाम बनते हुए नजर आएंगे आप। इस फायदा हासिल करने के लिए रब का डर होना जरूरी है। सरकार गौसे आजम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने काबा को पकड़ पकड़ के खूब रो रहे हैं, हे अल्लाह माफ कर दे, माफ, हे अल्लाह मैं इतना गुनाहगार हूं, स्याकार हूं, माफ कर दे। सारों कतार रो रहे हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी कहते हैं, रोने वाला ऐसा रो रहा था, ऐसा रो रहा था कि दिल को चीरता हुआ मैं सामने गया, कहे रोने वाले अपने कपड़े को हटा के दिखा, तू ऐसा रोता है, पूरा खाने काबा खामोश है, रोता कौन है? जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखा, इमाम हुसैन के बैठे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के आखिरी निशान, जिनके बाबा ने कहा मेरा बेटा जन्नती जवानों के सरदार है, जिनके हाथों से जन्नत बांटा जाएगा, आज वो बेटा खाने काबा को पकड़ के गिलाफ को रो रहा है। ये अल्लाह माफ कर दे, क्या क़यामत के रोज मैं कैसे तेरे सामने आऊंगा, माफ कर दे। इतने बड़े इमाम जिनको जन्नत की बशरत मिली, जिनको जन्नत बांटने का बशरत मिली, अल्लाह अकबर कबीरा, वो खाने काबा को पकड़ के रोते हैं और लोगों को एक मैसेज देते हैं, और लोगों जब इमाम खाने काबा को पकड़ के रोता है तो गुलाम ऐसा क्यों करते हैं? गुलामों सुनो, तुम भी रब की बारगाह में झुक जाओ और कहो कि मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि मैं रास्ते पे हूँ जा बचा थाने वाला, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते पे है जा बचा थाने वाले। बस इन्हीं चंद जुमलों में मैं अपनी गुफ्तगू